زائرین محترم، ابھی ہم لوگ جس مقام پر اس جگہ پر زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس جگہ کو جو ہے مدائن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اور یہاں آپ لوگ اندر جائیں گے، 4 قبریں ہیں، چاروں کی آپ لوگ زیارت کیجیے گا۔ پہلا جو زری نظر آ رہا ہے یہ جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی، کہ جن کا تعلق جو ہے سرزمین ایران سے تھا۔ اور جیسے کہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، جب یہ چھوٹے تھے سلمان فارسی، جب یہ اپنے گھر سے نکلے اور جب ان کا گزر جو ہے ایک چرچ کے پاس سے ہوا، اس لیے کہ پیغمبر اسلام ابھی آئے نہیں تھے، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے نہیں۔ تو جب ان کا گزر اس چرچ کے پاس سے ہوا، وہاں پر وہ گئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کس طریقے سے وہ عبادت کرے، تو ان کو اچھا لگا، پھر انہوں نے اسی مذہب کو اختیار کر لیا اور اسی طریقے سے وہاں جو ہے وہ اسی طریقے سے عبادت کرنے لگے۔ لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ایک ہمیشہ جو ہے ایک سوچ رہا کرتا کہ میں اصل مذہب تک پہنچوں، ریسرچ کرتے کرتے وہاں تک پہنچوں۔ دھیرے دھیرے پھر وہ بڑے ہوتے گئے، پھر وہاں سے جو ہے سیریا چلے گئے، سیریا گئے، وہاں جو سب سے بڑا پادری تھا ان سے وہاں ملاقات ہوئی، اور جب وہاں اس نے کچھ چیزوں کو دیکھا کہ پادری جو ہے لوگوں سے جو ہے پیسے تو لے رہا ہے لیکن غریبوں میں تقسیم نہیں کر رہا ہے، بہت ساری چیزوں انہوں نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایام گزرتے گئے، اور جو آخری پادری تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے بتایا کہ دیکھو صحیح دین جو ہے تم کو مدینے میں ملے گا، وہاں جانا، عرب کی سرزمین پر جانا، وہاں جو اللہ کا رسول جو آنے والا ہے، یہاں سے سفر کر کے وہاں چلے جانا اور ان سے ملاقات کرنا، اور یہ ان کی علامتیں ہیں، وہاں پہنچ جانا تو آپ کو جو سارے چیزیں جو ہیں وہیں سے پتہ چل جائے گا۔ اب جناب سلمان فارسی سیریا سے اپنے سفر کو شروع کیا۔ جیسے ہی عرب کے سرزمین پر پہنچے، وہاں جو ان کو غلام بنا لیا گیا، کئی دن تک جو ہے وہ وہاں پر غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر جب ان کا مالک ان کو ادھر ادھر لے کر جاتا تھا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام جو اس دنیا میں آ چکے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں ہر جگہ پر، تو پیغمبر اسلام سے ان کی ملاقات ہوئی، پیغمبر اسلام کو انہوں نے سلام کیا، پیغمبر اسلام نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ جب پیغمبر اسلام ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے اور انہوں نے پیغمبر اسلام کے پیچھے وہ چلنا شروع کر دیا، تو پیغمبر اسلام کے پیچھے سے ہوا کا جھونکا چلا، آبا ہٹ گئی، تو انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا پیچھے سے، تو یہ سمجھئے کہ یہی پیغمبر اسلام ہے، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انہوں نے جو پادری تھا انہوں نے کچھ علامتیں بتائی تھی آخری محمد کی، کہ وہ جو ہے صدقہ نہیں کھاتا ہے۔ تو جناب سلمان فارسی جو ہے کچھ کھجور لے کر گئے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا، تو پیغمبر اسلام نے نہیں کھایا، تو سلمان فارسی جو ہے سمجھ گئے کہ یہی جو ہے رسول خدا ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہونے لگی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جو ہے سلمان فارسی کا جو پہلے نام تھا روزبہان تھا، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان کو غلامی سے آزاد کرایا، غلامی سے پیغمبر اسلام نے آزاد کرایا ان کو، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ بہت سارے جنگوں میں شرکت بھی کی۔ مولا علی کی بھی صحابی تھے، پیغمبر اسلام کے بھی صحابی تھے۔ غزوہ خندق کہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جناب سلمان محمدی نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے گڈھا کھودا جائے، اس لیے کہ یہ برابر زمین ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سلمان فارسی کے ہی مشورے پر وہاں گڈھا کھودا گیا، اور وہ جنگ جو ہے فتح یاب ہوئی، جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی کی۔ سلمان محمدی یہاں کیسے آئے؟ جیسے کہ یہاں کے بارے میں ملتا ہے خلیفہ ثانی کے دور میں جناب سلمان محمدی کو یہاں کا گورنر بنایا گیا۔ جب سلمان محمدی یہاں پر پہنچے تو اس زمانے میں بہت زیادہ چوری چماری، لوگ بہت زیادہ چوری کرتے تھے یہاں پر، اس مدائن کی سرزمین پر، اور لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے، کتنا جو ان کا سامان چوری ہو جاتا، پتہ نہیں کون لے کر چلا جاتا ہے۔ جب سلمان محمدی یہاں پہنچے، ان کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے یہاں جو یہ قبیح فعل ہے لوگ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے مالوں کو چھینا جاتا ہے، گھر سے سامان چوری کر لیا جاتا ہے، تو سلمان محمدی نے تمام لوگوں کو، اہل مدائن کو جمع کیا اور حکم جاری کیا کہ دیکھو آج سے کوئی چوری نہیں کرے گا، جو بھی چوری کرے گا میں جو رات کو کتوں کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن جو چور تھے وہ مذاق اڑانے لگے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی، لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو لوگوں نے دیکھا چاروں طرف لاشیں ہی لاش پڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف لاشیں ہی لاش، اس لیے کہ سلمان محمدی نے کہہ چکے تھے کہ آج سے جو بھی باہر نظر آیا رات میں تو میں کتوں کو چھوڑ دے رہا ہوں۔
پہلے انہوں نے سمجھا لوگ مانے نہیں، لیکن جب دوسرے دن صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا جتنے بھی چور تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو سلمان محمدی کی وجہ سے اس سرزمین سے وہ قبیح فعل جو ہے یہاں سے ختم ہو گیا، اور تقریباً 250 سال کی ان کی زندگی تھی۔ سن 35 ہجری میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ مولا کائنات کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے۔ مدینہ سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدائن آئے، نماز جنازہ پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا، ملائکہ کے صفوف تھے نماز جنازہ میں، پھر اسی جگہ پر سلمان محمدی کو دفن کیا گیا۔ ان کی قبر مبارک یہاں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حذیفہ یمانی جو رسول اللہ کے صحابی تھے اور ان منافقین کو خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جنہوں نے ایک رات رسول اسلام پر حملہ کیا تھا۔ سلمان محمدی کے بعد حذیفہ یمانی جو ہے یہاں کے گورنر مقرر ہوئے، اور کافی سال تک انہوں نے گورنری کی۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا سن 36 ہجری میں، ان کو بھی یہاں جو ہے دفن کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور ایک قبر اندر موجود ہے، امام محمد باقر کے ایک فرزند ہے طاہر ابن امام محمد باقر، ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، ان کی بھی آپ لوگ زیارت کیجیے گا۔ اسی طریقے سے جابر ابن عبداللہ الانصاری، اس نام سے کون واقف نہیں؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری کہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے 7 معصومین کے زمانے کو درک کیا، 7 معصومین کے زمانے کو، اور امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر کون تھے؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ حدیث قصہ مشہور و معروف حدیث، اس کے شروعات میں ہی بیان کیا جائے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، ان کے حدیث قصہ کے راوی ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ الانصاری وہ شخصیت کے مالک ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے زمانے کو درک کیا، اور پیغمبر اسلامی نے ہی ان سے کہہ دیا کہ میرا یہ سلام جو ہے میرے فرزند تک پہنچانا۔ تو جناب جابر ضعیف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے پیغمبر اسلام کے سلام کو امام تک پہنچایا، اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جناب جابر 40 کے موقع پر کربلا پہنچے۔ جب حدود کربلا میں داخل ہوئے تو اپنے آپ کو اونٹوں کے اوپر سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ یہاں جو 2 قبریں موجود ہیں، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری اور اسی طریقے سے حذیفہ یمانی، ان کے قبر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے، آپ اندر جائیں گے تصویر لگی آپ تصویر دیکھ کے سمجھ جائیں گے، ان کی قبر پہلے یہاں نہیں تھی۔ کن کی قبر؟ جابر بن عبداللہ الانصاری اور حذیفہ یمانی، یہاں سے کافی دور دریائے فرات کے کنارے وہاں پر ان کی قبر مبارک موجود تھی، لیکن ان کے قبر کے پاس پانی آ گیا تھا۔ کسی آیت اللہ کے خواب میں آئے، اور ان کے آنے کے بعد ان کو بشارت ہوئی کہ وہاں پہنچ جائیں، ان کی قبر جو خراب ہو رہی ہے۔ باقی پھر نجف سے تمام علماء کرام، کربلا کے علماء کرام وہاں پہنچے، یعنی ان کو دفن کیے ہوئے تقریباً 1000 سال کے اوپر ہو گیا تھا، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جیسے ہی نکالا گیا ان کا جسم بالکل اسی طریقے سے تر و تازہ تھا۔ پھر وہاں سے ان کے جنازے کو یہاں لایا گیا، حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ الانصاری کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ تو یہاں پر 4 قبریں ہیں، جناب سلمان محمدی، حذیفہ یمانی، جابر بن عبداللہ الانصاری اور طاہر ابن امام محمد باقر۔ آپ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیے، زیارت پڑھتے ہیں ہم لوگ۔